بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی آگ اتنی گرم ہے کہ دنیا کی آگ اس کے سامنے 70 گنا ٹھنڈی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود اللہ سے پناہ مانگتی ہے؟ آج ہم بات کریں گے اس حقیقت کے بارے میں جسے ہم بھول چکے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے، کیونکہ جو شخص جہنم کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جو بھول جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جہنم ایک حقیقت ہے، کوئی کہانی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ گاہ ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ سوچیں بھائیوں، جہنم کا ایندھن لکڑی نہیں بلکہ انسان ہے، وہ انسان جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، گناہوں میں ڈوبے رہے اور توبہ نہیں کی۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جو تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ تو کافی ہے۔ فرمایا، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا سوچیں، دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب بھی ان کی خالیں جل جائیں گی ہم انہیں نئی خالیں دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ نعوذ باللہ۔ یا اللہ، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ بھائیوں اور بہنوں، جہنم میں کھانا اور پینا بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے، بے شک زقوم کا درخت گناہ گار کا کھانا ہے۔ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگتا ہے، جس کا پھل شیطانوں کے سر جیسا ہے، اور پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ نعوذ باللہ۔ دنیا میں ہم کھانے پینے کی لذتوں میں غرق ہیں، اور آخرت میں غافلوں کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سب سے اہم سوال، جہنم میں کون جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کا خاص ذکر فرمایا۔ پہلے، نماز چھوڑنے والا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ دوسرے، والدین کے نافرمان، جہنم میں وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے والدین کو تکلیف دی۔ تیسرے، غیبت اور جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بولنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف۔ چوتھے، تکبر کرنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں نہیں جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ بھائیوں، یہ سن کر دل کانپتا ہے، کیا ہم یہ گناہ کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی جہنم میں جائیں گے؟ سوچیں ذرا بھائیوں، اپنے اس لمحے میں جب کوئی باپ بیٹے کا نہیں ہوگا اور کوئی ماں کسی بیٹی کی ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، اب سب سے اہم بات، جہنم سے کیسے بچیں؟ طریقہ نمبر 1، نماز قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ طریقہ نمبر 2، روزے رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ طریقہ نمبر 3، صدقہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ طریقہ نمبر 4، استغفار کریں، ہر روز کثرت سے پڑھیں، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ طریقہ نمبر 5، درود شریف پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کے بعد بس ایک کام کریں، ابھی یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 بار یہ دعا پڑھے اور اسی رات مر جائے تو اللہ اسے جہنم سے محفوظ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک بار پھر بتا دوں، یہ ویڈیو ڈرانے کے لیے نہیں، آگاہ کرنے کے لیے تھی، کیونکہ جہنم کوئی کہانی نہیں، سچ میں آنی ہے۔ جہنم کوئی کہانی نہیں ہے، اس میں یہ انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ جہنم
سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اپنے پیاروں کو شیئر کریں، شاید یہ کسی کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال.